اسے چوڑیاں بہت پسند تھیں۔ اپنی شادی شدہ زندگی میں اس نے کبھی کوئی فرمائش نہیں کی تھی۔ عید قریب تھی اور دکانداری نہ ہونے کے برابر تھی۔ پکوڑے اور سموسے نہ بکنے کی بہت ساری وجوہات تھیں۔ امی، میں جانتی ہوں آپ دونوں بہت پریشان رہتے ہیں، لیکن خود کو خوش ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دل کو تڑپا دینے والی کہانی۔ ویڈیو پورا دیکھیے گا اور چینل سبسکرائب کر دیجیے گا اور کامنٹس میں بتائیے گا کہ کیسا لگا۔ 25 روزے تو کسی نہ کسی طرح گزر گئے تھے۔ اب رمضان اختتامی مراحل کی طرف گامزن تھا۔ سحری اور افطاری کا انتظام تو کسی نہ کسی طرح ہوتا رہا تھا، لیکن اب ایک بہت ہی مشکل مرحلہ پھر سے سامنے آن کھڑا تھا۔ عید آ رہی تھی، مسلمانوں کے لیے خوشی کا تہوار تھا۔ رمضان کے روزے مکمل رکھنے کی خوشی میں ملنے والا انعام۔ لیکن عید میں بچوں کے لیے نئے کپڑوں کی خریداری اس کے لیے ایک سوالیہ نشان بن چکی تھی۔ 12 سالہ فریحہ اور 9 سالہ فراز روزانہ ہی اسے یاد دلاتے تھے کہ عید آنے میں کتنے دن باقی رہ گئے ہیں۔ فریحہ کو چوڑیاں پسند تھیں۔ بابا، آپ میرے لیے سرخ، پیلی، ہری اور نیلی چوڑیاں لائیے گا۔ فریحہ بیٹا، یہ کہو لڈو والی چوڑیاں چاہیے۔ وہ ہنسا۔ لڈو والی؟ کیسے بابا؟ وہ معصومیت سے بولی۔ اس لیے کہ یہ چاروں رنگ تو لوڈو کے رنگ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے بابا، پھر مجھے لوڈو والی چوڑیاں لا دیں۔ فراز فرمائشیں کرتا رہتا، لیکن فریحہ سمجھدار تھی۔ اس نے کبھی کپڑوں یا جوتوں کا تقاضا نہیں کیا تھا۔ گھر کے حالات کو وہ جانتی تھی، اس لیے بابا سے صرف چوڑیوں کا کہتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کی یہ خواہش اس کے باپ پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالے گی۔ باپ کی کیفیت سے بھی واقف تھی، جو پریشان ہوتے ہوئے بھی خود کو خوش ظاہر کرنے کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ چوڑیاں اسے بہت پسند تھیں، لیکن باپ کی محبت کے آگے دنیاوی چیزیں کچھ بھی نہیں تھیں۔ افطاری میں بھی جو ملتا کھا لیتی، کبھی نہیں بتایا کہ اسے کیا پسند ہے۔ روز وہ بابا کو چوڑیوں کو یاد دلاتی تھی۔ ماں نے ایک دن اسے کہہ ہی دیا، فریحہ، بابا سے چوڑیوں کا روز نہ کہا کرو۔ ماں؟ وہ ماں کے چہرے کو دیکھنے لگی، جس پہ غربت اور پریشانی نے کئی لکیریں کھینچ دی تھی، اور وہ وقت سے پہلے ہی بوڑھی لگنے لگی تھی۔ فریحہ بیٹا، میں نے اس لیے کہا ہے کہ جانتی تو ہو کہ ان کا کام نہیں چل رہا۔ پکوڑے اور سموسے بہت کم بکتے ہیں۔ زیادہ لوگ یہ چیزیں گھر پہ بنا لیتے ہیں۔ گھی اتنا مہنگا ہو چکا ہے کہ ریٹ بڑھا کر بھی بجٹ برائے نام ہوتی ہے۔ اب تو گرمی بھی آ گئی ہے، باپ کو پریشان نہ کیا کرو۔ امی، میں سب جانتی ہوں، ایک بیٹی باپ کو کیسے پریشان کر سکتی ہے۔ چوڑیوں کی فرمائش بھی میں نے بابا کے لیے ہی کی ہے کہ وہ یہ سوچ کے پریشان نہ ہو کہ میں گھٹ گھٹ کے جی رہی ہوں، دوسری بچیوں کی طرح کبھی فرمائش نہیں کرتی۔ اس لیے وہی فرمائش کی ہے جو ان کے لیے مشکل نہ ہو، وہ آسانی سے پوری کر سکے۔ ویسے آج تک میں نے کبھی ان سے کپڑوں یا جوتوں کے لیے نہیں کہا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی اور پھر بولی، ماں، مجھے بس آپ دونوں کا پیار چاہیے۔ آپ چھپاتے ہیں نا، خوش دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن پریشان رہتے ہیں۔ میں آپ دونوں کو پریشان نہیں دیکھ سکتی۔ فوزیہ کی نظر فریحہ کے پاؤں پہ پڑی۔ اس کی پلاسٹک کی جوتی ٹوٹ چکی تھی، لیکن کئی ماہ سے وہ اسے ایسے ہی پہنے پھرتی تھی۔ کپڑے بھی پرانے پہنے ہوئے تھے، جو اصل میں فوزیہ کے ہی تھے، اور اس نے انہیں تنگ کر کے اس کے سائز کا بنا دیا تھا۔ فریحہ نے کبھی کوئی فرمائش نہیں کی تھی، اور پہلی ہی فرمائش پہ اس نے اسے ٹوک دیا تھا۔ فوزیہ کو رونا آ گیا۔ اس کی بیٹی بھی اس جیسی تھی، کسی چیز کی فرمائش نہ کرنے والی، لیکن اس سے کہیں زیادہ سمجھدار۔ یہ بات تو کبھی اس کے ذہن میں بھی نہیں آئی تھی کہ فرمائش نہ کرنا بھی اس کے شوہر کو پریشان کر سکتا تھا۔ اس کے شوہر نے کئی بار پوچھا تھا، فوزیہ، تم کوئی فرمائش نہیں کرتی، بتایا کرو کہ کیا لینا ہے۔ اس کے جواب میں وہ صرف کچھ نہیں کہہ کے رہ جاتی۔ اس نے اپنی کلائیاں دیکھی، جن میں رولڈ گولڈ کے دو کڑے پہنے ہوئے تھے۔ اسے بھی کانچ کی چوڑیاں اچھی لگتی تھیں، لیکن عرصہ ہو گیا تھا انہیں پہنے ہوئے۔ بچے جب دنیا میں آ جاتے ہیں تو والدین کی اپنی خواہشیں کی دفن ہو جاتی ہیں۔ دل بھر آیا۔ بچوں کی دعائیں اللہ سنتا ہے۔ دعا کرو اللہ ہمارے حالات اچھے کر دے۔ اس نے بیٹی کو سینے سے لگا لیا اور اپنے آنسو اس سے چھپا لیے۔
بازار سے پکوڑوں اور سموسوں کے لیے وہ سامان لینے آیا تو سب سے پہلے فریحہ کے لیے چوڑیاں لے لیں۔ اسے خوشی ہو رہی تھی کہ شام کو جب فریحہ کو چوڑیاں دے گا تو وہ کتنی خوش ہوگی۔ یہی سوچ کے وہ بار بار مسکرا رہا تھا۔ چوڑیوں والا لفافہ ہاتھ میں پکڑے تیز تیز قدم اٹھاتا وہ اس دکان پہ پہنچا جہاں سے سامان لیتا تھا۔ سامان لیا تو دکاندار نے پیسے پہلے سے کافی زیادہ بتائے۔ ارے بھائی، ہر ہفتے تو لے کے جاتا ہوں، پیسے زیادہ بتائے ہیں آپ نے۔ ارے میاں، یہاں تو روز ریٹ بڑھ جاتے ہیں اور تم ایک ہفتے کی بات کرتے ہو۔ دکاندار کی بات نے اسے پریشان کر دیا۔ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے۔ بھائی، سامان آدھا کر دو، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ میاں پہلے کہنا تھا، اب تو سامان پیک ہو چکا ہے، ہم ایسے کرنے لگے تو ہوگی دکانداری۔ دکاندار تلخ لہجے میں بولا۔ وہ چپ ہو گیا۔ کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ فریحہ کی چوڑیاں نہ بھی لیتا تو بھی پیسے بل کے لیے پورے نہ ہوتے۔ اسے پریشان دیکھ کر دکاندار کو اس پہ ترس آ گیا۔ وہ اس کا پرانا گاہک تھا۔ لے جاؤ بھائی، پیسے بعد میں دے دینا۔ شکریہ بھائی۔ دکاندار کا شکریہ ادا کر کے اس نے سامان تو لے لیا، لیکن اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اگر وہ اپنے ریٹ بڑھاتا ہے تو سیل اور کم ہو جائے گی۔ گو کے پکوڑے اور سموسے وہ اب بھی دوسرے بیچنے والوں سے بہت کم ریٹ پہ بیچ رہا تھا۔ منافع اتنا ہی لیتا تھا جتنا اس کا ضمیر گوارا کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود سیل زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ معقول منافع لینے کی وجہ سے پیسے بھی اتنے نہیں بچتے تھے۔ لوگ یہی سمجھتے تھے کہ ریٹ کم ہے تو کوالٹی اچھی نہیں ہوگی، ملاوٹ زیادہ ہوگی، اور تھا بھی ایسا ہی۔ لوگ زیادہ تر بیسن میں میدا ڈال لیتے تھے، گھی کی بجائے مرغیوں کی چربی یا سستا گندا تیل استعمال کرتے تھے۔ رائتے کے لیے ایک پاؤ دہی میں ڈھیر سارا پانی اور آلو ڈال لیتے اور پھر اسے گاڑھا کرنے کے لیے اسٹارچ شامل کرتے۔ لیکن اس کے پرانے گاہک جانتے تھے کہ ہمیشہ اچھی چیزیں ہی بیچتا ہے وہ، کیا کرے اب وہ؟ دوسرے دکانداروں والے طریقے اختیار کرے یا ریٹ بڑھائے، اس کا ذہن الجھا ہوا تھا۔ دل کہتا تھا کہ دوسروں کی راہ پہ نہ چلے اور دماغ فائدے کی سوچتا تھا۔ انہی خیالوں میں گم سڑک پار کرتے ہوئے دوسری طرف سے آنے والے تیز رفتار ٹرک کو نہ دیکھ سکا جو اس کے سر پہ آن پہنچا تھا۔ ڈرائیور نے بریک لگانے کی کوشش کی، لیکن اس کے بریک لگاتے لگاتے ٹرک اس کو کچل چکا تھا۔ لوگ جمع ہو گئے، کوئی ڈرائیور کو پکڑنے کا کہہ رہا تھا تو کوئی 15 پہ کال کر رہا تھا، لیکن اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ سارے فکروں سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو چکا تھا۔ اس کا وجود خون میں بری طرح سے لت پت تھا اور پتھرائی آنکھیں ان چوڑیوں پہ ٹکی ہوئی تھیں جو اس سے کچھ قدم کے فاصلے پہ سڑک پہ پڑی تھیں۔ اس کا ہاتھ ان چوڑیوں کی طرف ایسے بڑھا ہوا تھا جیسے مرنے سے پہلے آخری سانسیں لیتے ہوئے وہ انہیں اٹھانا چاہتا ہو۔ چینل یوٹیوب پہ محمد عرفان یونس کے نام سے ہے، سبسکرائب کر دیجیے گا، اور کہانی بھی اچھی لگے